پہلی وحی کیسے نازل ہوئی؟ یہ ایک واقعہ نہیں، یہیں سے قرآن کا آغاز ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سب سے پہلے نیند میں سچے خواب آنے سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب میں دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے روشن ہونے کی طرح سامنے آ جاتی۔ پھر خلوت نشینی آپ کو محبوب ہو گئی۔ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور گھر واپس جا کر دوبارہ اسی غرض کے لیے زیادہ راہ لانے سے پہلے مقررہ تعداد میں راتیں تہنس میں مصروف رہتے۔ تہنس عبادت گزاری کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ کر اتنی ہی راتوں کے لیے زاد سامان خور و نوش لے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اچانک آپ کے پاس حق کا پیغام آ گیا۔ اس وقت آپ غار حرا ہی میں تھے، چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، Muhammad, read. پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا، یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری برداشت کی آخری حد کو پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ بھینچا، یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوت سے بھینچا، یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق اس نے انسان کو گوشت کے جونک جیسے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کریم ہے، الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کے ساتھ واپس لوٹے۔ اس وقت آپ کے کندھوں اور گردن کے درمیان کے گوشت کے حصے لرز رہے تھے، یہاں تک کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ انہوں گھر والوں نے کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا، خدیجہ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ خدیجہ نے آپ کو جواب دیا، ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اسے کما کر دیتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی۔ وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد، ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ ایسے آدمی تھے جو جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی خط میں لکھتے تھے، اور جس قدر اللہ کو منظور تھا انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے۔ بہت بوڑھے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، چچا اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا، برادر زادے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا حال بتایا تو ورقہ نے آپ سے کہا، یہ وہی ناموس رازوں کا محافظ ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا۔ کاش اس وقت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ موجود ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو کیا یہی لوگ مجھے نکالنے والے ہوں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ جس دن کی پہلی وحی اقرا سے شروع ہوئی، کیا ہم نے اس قرآن کو واقعی اپنی زندگی کا رہنما بنا لیا ہے یا وہ صرف ہماری الماری میں رکھا ہوا ہے؟